کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ کہتی ہیں کہ ہم رات کو سو نہیں سکتے تھے کہ میرا بیٹا بھوک کی وجہ سے اتنا روتا تھا. نہ میرے سینے میں دودھ ہوتا تھا نہ ہماری اونٹنی میں دودھ ہوتا تھا. رات کو بچہ اتنا روتا تھا کہ ہم میاں بیوی سو نہیں سکتے تھے. اتنی قحط پڑا ہوا تھا. وہ فرماتی ہیں کہ ہم کچھ عورتوں کے ساتھ اپنے قافلے کے ساتھ بچوں کی تلاش میں مکہ کے لیے نکلی. وہ فرماتی ہیں میں جس گدھی پہ سوار تھی وہ اتنی کمزور تھی کہ میں سب سے پیچھے رہ گئی, اور جو میرے ساتھی سہیلیاں تھیں وہ ایک جگہ رک گئی. انہوں نے ہم سے کہا کہ سعدیہ رحم کرو, کب سے ہم انتظار کر رہے ہیں, کوئی سواری بدلو. اس نے کہا سواری کا قصور نہیں ہے, اصل میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, کیا کریں, پانی کے یا کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اس لیے اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ چل سکے. اس نے کہا با خدا اللہ کی قسم اس سے ایک قطرہ بھی کبھی دودھ نہیں نکلتا تھا. ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم ساری رات نہیں سو سکتے تھے. نہ میرے سینے میں دودھ ہوتا نہ اونٹنی دودھ دیتی تھی. بارش کے لیے ہم دعائیں کرتے کہ اللہ بارش دے تاکہ قحط سالی کم ہو جائے. اسی وجہ سے میری اونٹنی گدھی کی رفتار اتنی کم تھی کہ میری سہیلیاں ساری پریشان تھی, اب کیا کیا جائے. وہ کہتی ہیں کہ میں تاخیر سے مکہ پہنچی. مجھ سے پہلے جتنی بھی میری سہیلیاں تھیں, وہاں سے جتنی بھی عورتیں آئی تھیں, سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا کہ اس بچے کو لے جائیں. وہ فرماتی ہیں کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا. اس کی وجہ, جب وہ کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ یتیم ہے, پھر ہم سوچتے تھے اس کی بیوہ ماں یا اس کا دادا ہمیں کیا دے گا, اس کا والد تو ہے نہیں, چھوڑ دیتے تھے. کہتی ہیں کہ مجھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا, میں نے بھی چھوڑ دیا, میں نہیں لیتی. جس مقصد کے لیے آئے ہیں والد تو ان کے ہیں نہیں, ہیں تو یہ یتیم, کون ہمیں بعد میں 2 سال کے بعد معاوضہ دے گا. کہتی ہیں میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. میں نے پورا مکہ کہتی ہیں کہ گھومی, مجھے کوئی بچہ نہیں ملا, اور میری سہیلیوں کو جو میرے ساتھ تھیں سب نے بچے لے لیے. وہ فرماتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے, جب ہم واپس بنو سعد کے قبیلے میں جائیں گے تو سب کے پاس بچہ ہوگا اور میرے پاس بچہ نہیں ہے, یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہے, اور سب میرا مذاق اڑائیں گے. اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ ایسا نہ ہوئے کہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں. اس نے شوہر نے کہا اس میں کیا حرج ہے, اور تو کوئی چارہ نہیں ہے, چلو ایسا کرتے ہیں بھائی اسی یتیم بچے کو لے لیتے ہیں. اس نے کہا پھر ہم گئے ان کے پاس, ان کی والدہ کے پاس, ان کو کہا ٹھیک ہے ہمیں دے دے. وہ پھر یہ وضاحت فرماتی ہیں کہ ہم اس لیے واپس گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے کہ ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا تھا, اس لیے گئی, پہلے وہ چھوڑ کے چلی گئی تھیں. وہ فرماتی ہیں جب میں نے اس کو لیا تو جہاں ہمارا مکہ شہر میں ایک جگہ پڑاؤ تھا, میں وہاں پہنچی تو میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا. وہ کہتی ہیں اللہ کی قسم محمد کریم نے اتنا پیا, اپنی مرضی سے پیا. اس کے بعد کہتے ہیں میرا بیٹا جو رات بھر بھوک سے بلکتا رہتا تھا, میں نے دوسرا سینہ اس کو دیا, وہ بھی خوب اس نے سیر ہو کے پیا. وہ بولتی ہیں میں حیران رہ گئی کہ ایسی کیا بات ہے, چند ہی لمحوں میں دنیا بدل گئی. وہ فرماتی ہیں پھر میں اپنی وہ گدھی پہ سوار ہوئی. فرماتی ہیں کہ جو ہی میں سوار ہوئی وہ اتنی تیزی سے اتنی شان کے ساتھ چلی کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا. تو مجھے پیچھے سے آواز ملی کہ سعدیہ کیا ہو گیا, یہ تو نے اپنے جانور کو تبدیل کر لیا ہے, کیا بات ہے. اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم یہ تو وہی ہے, بھوکی ماری, پتہ نہیں آج اس کو کیا ہو گیا ہے, آتے ہوئے تو تم لوگوں نے دیکھا اس کی کیا حالت تھی, اب دیکھیں. وہ کہتی ہیں ہم نے پھر رات گزاری, صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی قسم مجھے لگتا ہے تو نے بابرکت روح حاصل کر لی ہے. فرماتی ہیں کہ میں نے کہا ہاں مجھے بھی ایسے لگتا ہے. فرماتی ہیں پھر اپنی
گدھی کی خستہ حالی کو دیکھتی ہوں تو میں حیران رہ جاتی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ صبح میرا شوہر گیا، جب اونٹنے کے پاس دیکھا تو اس کے تھنوں سے ہلکا ہلکا دودھ جیسے بھرا ہوا ایسے آ رہا تھا، کہاں حیران رہ گئے۔ فرماتی ہیں وہ دودھ لے آئے، میں نے بھی پیا، ہمارا بھوک سے برا حال تھا، میں نے بھی پیا، میرے شوہر نے بھی پیا، اپنی مرضی سے پیا، خوب، کوئی کمی نہیں تھی۔ اور ہم لوگ حیران رہ گئے یہ کیا ہو گیا۔ اور جب گدھی پہ سواری کیا تو اس کو دیکھا تو اس کی شان، اس کی ٹوری کچھ اور تھی، بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ دل میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی خاص چیز ہے جو میں لے کے آئی ہوں، یہ کوئی خاص چیز ہے، اور مجھے تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ اور فرماتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں اتنا قحط تھا کہ ہماری بکریاں صبح جاتی، شام کو واپس آتی تو دودھ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ فرماتی ہیں جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئی تو ہماری بکریاں اور میری اونٹنی جاتی، جب شام کو واپس آتی تو دودھ سے لبریز ہوتی۔ فرماتی ہیں کہ پھر ہمارے قبیلے کے لوگوں نے اپنے چرواؤں سے کہا، کم بختو تم کہاں لے کے جاتے ہو؟ وہیں لے کے جاؤ جہاں سعدیہ والے لے کے جاتے ہیں، ان کا چروا لے کے جاتا ہے، تم وہیں لے کے جایا کرو۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ فرماتی ہے یہ چیزیں مجھے عجیب سی لگ رہی تھی کہ ہمارے جانوروں میں وہ طاقت آ گئی اور دودھ ہماری اونٹنی بھی دینے لگ گئی، اور فرماتی ہیں میرے سینے میں بھی اللہ نے دودھ دے دیا۔ یہ چیزیں سمجھ سے باہر تھیں، اور میرے دل میں یہ کھٹک رہی تھی یہ بات کہ کچھ تو ہے۔ جب سے یہ بچہ ہمارے پاس آیا ہے ہماری دنیا ہی بدل گئی ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتی ہیں جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں کھیلتے پلتے بڑے ہوتے، سب بچوں سے زیادہ جسمانی طور پہ طاقتور اور چست ہوتے، میں دیکھتی اور بچوں کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتی۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا جسے شک صدر کہا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی مرتبہ سینہ چاک کیا گیا، وہ اس طرح ہوا کہ مدت جو رضاعت تھی وہ 2 سال ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ رہنے کے لیے ان کی والدہ نے اجازت دے دی سیدنا سعدیہ کو۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو برکات تھی نا وہ میں دیکھ رہی تھی، اس لیے میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ کچھ عرصہ مزید ہمارے پاس رہنے دیں، اس سے یہ ہوگا کہ یہ اور مضبوط ہو جائے گا، طاقتور ہو جائیں گے، اس کو دیکھیں کیسے یہ ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مان گئی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے میں لے کے آئی، ایک دن وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور سیدنا جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو پکڑ لیا، لٹا دیا۔ آپ کی عمر تقریباً اس وقت 2.5 اور 3 سال کی عمر کے برابر تھی۔ فرماتے ہیں کہ پکڑ کے لٹا دیا، اور کچھ میں ہے کہ 4 سال سے کچھ اوپر تھی، اس میں روایت میں دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر جبریل امین نے سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل کو ایک لوتھڑے سے الگ کیا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک پلیٹ میں رکھا، زمزم سے پانی سے دھویا، پھر جوڑ دیا، واپس اس جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر ماں سعدیہ حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ان کے گھر والے لوگ فوراً دوڑ کے آئے، قبیلے والے آ کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا تھا، آپ کی حالت کچھ عجیب تھی۔ سیدہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ ایک خاص بچہ ہے اور مجھے خوف ہوا کہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ فرماتی ہیں پھر میں ڈر گئی، تقریباً کچھ عرصے کے بعد وہ کہتی ہیں آپ کی عمر تقریباً 4 سال سے اوپر ہوئی، پھر میں واپس چلی گئی، ان کی والدہ کو واپس پہنچا دیا اور ان کو بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، آپ
اس بچے کو معمولی نہ سمجھیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص مخلوق ہے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ آپ کے دادا سے اجازت لے کے مدینہ منورہ، آپ کے والد کی قبر مبارک مدینہ کے درمیان میں کہیں جگہ ہے، وہاں زیارت کے لیے تشریف لے گئیں، تو آپ کو بھی اپنے ساتھ لے گئیں۔ آپ کے ساتھ ایک لونڈی جس کا نام ام ایمن ہے وہ بھی ساتھ تھیں۔ 1 ماہ مدینے میں قیام کیا، قیام کرنے کے بعد پھر واپس ہوئے۔ راستے میں آپ کی والدہ محترمہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ ایک مقام آتا ہے راستے میں ابوا، مکہ سے تقریباً 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر ہے، وہاں پہ آپ کی والدہ محترمہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ اس کے بعد آپ کے دادا کو اطلاع کی گئی، وہ آئے اور اپنے پوتے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ سیدنا عبد المطلب اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے کہ بیت اللہ کے سایہ میں سیدنا عبد المطلب، کیونکہ آپ متولی تھے، ان کے لیے ایک اسپیشل فرش لگایا جاتا تھا، وہاں کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی بیٹھنے کی، صرف سیدنا عبد المطلب تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وہاں بیٹھتے تو ان کے جو بیٹے ہوتے ان کو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہٹانے کی کوشش کرتے۔ سیدنا عبد المطلب کہتے نہیں نہیں، میرے اس بیٹے کو کچھ مت کہو، یہ خاص میرا بیٹا ہے، یہ اس کا جان جی چاہے وہاں بیٹھے، اس کو کچھ مت کہا کرو۔ بلکہ وہ اتنی محبت کرتے تھے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ان سے محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ جس جگہ پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا ان کی مسند پہ سیدنا عبد المطلب کی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ کے چچا ابو طالب کے سپرد کی گئی، جو آپ کے والد سیدنا عبداللہ کے سکے بھائی تھے۔ ان کے والد نے اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا، انہوں نے بھی اپنے بھتیجے کا حق ادا کیا بخوبی، آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ اولاد سے بھی بڑھ کے ان کی شان عزت توقیر کی اور 40 سال سے عرصے تک زیادہ قوت پہنچائی۔ ہر معاملے میں آپ کی ڈھال بن گئے اور وہ کسی سے دشمنی بھی کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کرتے، اگر کسی سے دوستی بھی کرتے تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کرتے، اتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت علی کے جو والد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ٹائم ہو گیا ہے، بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ مکہ میں قحط پڑ گیا، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 7-8 سال ہے، اور قحط اتنا تھا بہت عرصے سے چلا آ رہا تھا۔ قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بچے بڑے سب جانور پریشان ہیں، چلیے آپ اس خاندان سے ہیں جو متولی ہے مکہ بیت اللہ کے، آپ چلیے دعا کیجئے۔ تو سیدنا ابو طالب نے اپنے ساتھ اپنے بھتیجے سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ وہ فرماتے ہیں بچہ سورج کی طرح چمک رہا تھا، جس کے گھنے بال اس کے ماتھے پہ چمک رہے تھے، اس کے ارد گرد بھی بچے تھے، لیکن اس کی شان کو نرالی تھی۔ ابو طالب نے اپنے بیٹے کا ہاتھ نہیں پکڑا بلکہ اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے آپ علیہ السلام کی پیٹھ مبارک بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا دی اور پھر اللہ سے دعا کی۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت کوئی بھی امکان نہیں تھا بارش کا، سورج چمک رہا تھا، کچھ ہی دیر کے بعد بادل آ گئے، بارش ہو گئی، اتنی بارش ہوئی کہ وادی مکہ میں سیلاب آ گیا۔ یہ ہے برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انشاءاللہ اس موضوع کا اگلا جمعہ بھی کریں گے، کچھ چیزیں بچ گئی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت زندگی سے ہمیں
اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں کیا اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک ہے۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق شدہ ہے تو اسے بھرپور طاقت سے بھرپور انداز سے منانا چاہیے، اگر وہ اس پہ مدینے والے سرکار کی مہر نہیں ہے تو اسے ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی بھی نئی چیز کوئی بھی ہو، جس انداز سے بھی ہو، جتنی بھی اچھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، اور بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمالوں کو دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں جو کر رہے ہیں کیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک ہے یا نہیں ہے، اس کو پہچاننا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔